السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو پر حاضر۔ ناظرین، آج 8 سپتمبر ہے اور 8 سپتمبر کو پوری دنیا میں لٹریسی ڈے منایا جاتا ہے۔ جب لٹریسی ڈے کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر فوری طور پر ہمیں خیال آتا ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے اندر لٹریسی کی کیا پوزیشن ہے؟ یقینی طور پر آپ کے علم میں ہوگا کہ کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور ہم کیسے شرح خواندگی میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ دو سوالات ہیں جس کے ساتھ ہمارا سارا گفتگو کا تانا بانا جڑا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خواندگی ہوتی کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے، پھر یہ سوچنا ہمیں ضروری ہے کہ ہماری جو والدین ہیں وہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی مالی وجوہات ہیں؟ کیا وہ پیدا ہوتے ہی جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے پڑھانے کی بجائے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ٹرینڈ آ رہا ہے پچھلے کئی عرصے سے کہ بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر تو لیتا ہے، خواہ بہتر سے بہتر ڈگری ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزگار کے مواقع آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ کوشش کرتے ہیں پڑھائے بغیر ہم بچے کو بڑا کریں، اس کو کسی دکان پر کھڑا کر دیں، کسی فیکٹری میں کھڑا کر دیں، یا وہ مزدوری کرے یا کوئی ہنر سیکھ لے یا اس کو اپنا کاروبار کروا دیں۔ آج کے دور میں جب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے تو خواندگی کو ہم کس طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں اور پاکستان اس بحران سے کیسے نبرد آزما ہو سکتا ہے؟ ہماری خوش بختی یہ ہے آج ہمارے مہمانوں میں دو ایسے مہمان اس وقت موجود ہیں جن کا تعلق بھی درس و تدریس سے ہے، یعنی کہ براہ راست اس موضوع کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ان سے تم یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا لوگوں کے ہاں اپنے بچوں کو پڑھانے کا رجحان ابھی بھی واقعی موجود ہے، یا بس وہ حکومت کے کہنے پر یا صرف اردو اور انگریزی کی پہچان تک کے لیے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ روزگار کے لیے پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب حفیظ الرحمان سویہ صاحب۔ حفیظ صاحب جو ہیں ماہر تعلیم تو ہیں ہی ہیں، لیکن تعلیم کے معاملے پر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ بے شمار ایسے موضوعات ہیں جو تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حفیظ صاحب انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسکول بھی چلاتے ہیں اور پھر تعلیم کے معاملات پر ان کا بڑا اچھا موقف ہوتا ہے۔ حفیظ صاحب، ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ہماری دوسری مہمان محترمہ ساجدہ نسیم صاحبہ ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اس نفس پر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم آج پروگرام کر رہے ہیں، یعنی کہ شرح خواندگی میں کمی کیوں ہو رہی ہے، لوگ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں، چونکہ براہ راست والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے۔ ساجدہ نسیم صاحبہ کا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے موضوع کے بارے میں ہم آپ سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ حفیظ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک الحمدللہ ٹھاک سر، ہیں؟ میں ٹھیک ہوں آج بارش ہوئی ہے ملتان میں اور جی، ریکارڈ توڑ بارش ہوئی ہے۔ لیکن مجھے ایک اس بارش کے پس منظر میں جو اچھی بات لگی کہ لوگوں کے بچے آج اسکول میں موجود تھے، ہاں جی بالکل۔ اور مطلب میں نے دیکھا ہے کہ 11-12 بجے کے بعد لوگ والدین جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے جی جی کہ بچوں کو اسکول سے لانا ہے۔ دیکھیں، ایک ٹرینڈ تو ہے نا جی بالکل کہ خواہ موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو، بالکل ایسا۔ سردی، گرمی، طوفان، آندھی، بارش، والدین جو ہیں وہ بچوں کو پڑھانا چاہتے جی جی ہیں اور بچے پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس بالکل کے باوجود جو ہمارے ہاں جو اس وقت شرح ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم اس کو دنیا میں مثال کے طور پر پیش کر سکیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سر، اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں شرح خواندگی 60 سے 62% ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 38 سے یہ 60 سے 62% تو آپ سرکاری اعداد و جی شمار بتا جی جی رہے ہیں، اس سے بھی کم ہے۔ اس کم میں ہے، یہ جو ہے کم نا، جو یہ وہ ہیں جو اخبار پڑھ لیتے ہیں، جی جی جن کو ABC کی پہچان بیسیکلی تھی، اتنی تھی پہلے، تھی۔ اب نہیں ہے۔ اچھا، اب پچھلے 1 سال سے آپ اگر ججمنٹ کر سکیں، دیکھ سکیں تو تعلیم کا معیار ایسا ہو چکا ہے کہ اب والدین اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ بچہ بہت ہم زیادہ آتے ہیں کرتا آپ کی طرف بھی کیونکہ یہ معاملہ تو اب آپ کی میٹرک تک کورٹ میں جائے گا آئے گا نا۔ سر۔ جی حفیظ صاحب۔ ہاں تو سر، وہ جیسے میں بتا رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ 60-62% ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو اس کی وجوہات ہیں آگے نہ بڑھنے کی، تو اس میں غربت ہے، مہنگائی ہے، نوکریوں کا نہ ملنا، جنگی حالات۔ حفیظ صاحب، ایک جی چیز میں غربت اور مہنگائی کی بات سے ہی جی ہم آپ سے بات پوچھتے ہیں۔
جب حکومت سہولیات دے رہی ہے مفت تعلیم کی جی جی تو تب بھی والدین مطلب کیوں نہیں آتے سرکاری اداروں کی نہیں، طرف؟ اب ریشو بڑی ہے. جب سے پنجاب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن آیا ہے، گلی گلی میں سکول کھلے ہیں اور فری تعلیم ہے، کتابیں مفت ہیں. میرے پاس بھی 2-3 سکول ہیں پنجاب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے. تعداد بڑی ہے ہماری. جہاں ہم 200 سے 300 میں بیٹھے تھے، آپ 500-600. اب یہ نہیں کہ ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہوتی. کتنے عرصہ ہو گیا آپ کو یہ اسکول چلاتے ہوئے؟ سر مجھے 25-26 سال ہو گئے ہیں. اچھا چلیے، یہ میں نے سوال میں نے دانش سے جی کیا جی تھا. حفیظ صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم مارجن دے دیتے ہیں 20 سال. جی ٹھیک ہے، ہم 25-26 سال کی بات نہیں کرتے ہیں. 20 سال میں ظاہر ہے وہ کیریئر اڈاپٹ کر لیتا ہے. جی آپ کے اسکول میں پڑھنے والے کتنے بچے اور بچیاں تھے جو ایک بڑے اچھے کیریئر کی طرف گئے؟ سر میرے دیکھیں پچھلے عرصے یہ جنگ لگی ہے، اس جنگ کے اندر بھی میرا ایک بچہ ہے ندیم اسلم. ہاں، وہ بھی پائلٹ ہے اور اس کو غازی کا خطاب بھی ملا ہے. تو اس کے علاوہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ انجینئر بھی ہیں اور MBBS ڈاکٹر میں ہیں. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھنے کی دوڑ ہے، جی جی اس دوڑ اس کی میں وہ منزل تک پہنچے ہیں جی یا نہیں پہنچے ہیں کتنے فیصد لوگ گئے؟ جو میرے اسکول میں پڑھے ہیں سر، میں سمجھتا ہوں کہ 70 سے 80% بچے آگے بڑھے ہیں الحمدللہ. اور میں نے کوشش کی ہے، کوچنگ کی ہے، ساجدہ نسیم کیریئر صاحب، کاؤنسلنگ آپ بھی یہ کی تو ہے. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. ظاہر آپ بھی پڑھاتی ہیں، سربراہ بھی ہیں ایک ادارے کی. کیا دیکھتی ہیں کہ والدین کے ہاں وہ اشتیاق موجود ہے، شوق موجود ہے بچوں کو داخل کروانے کا؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں جو شرح خواندگی ہے وہ یہ کہتے ہیں بس بچہ پڑھ لکھ جائے. اب بالکل پڑھ ایسے لکھ جائے گا تو 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد بھی شرح خواندگی ہے. لیکن بالکل پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو FA BA تو MA یا انجینئرنگ یا ڈاکٹر علم حاصل کرنا چاہیے. کیا کہتی ہیں؟ سر اس کے ٹاپک میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کہیں کہ لوگوں میں پیرنٹس میں اشتیاق ہے تو واقعی ہے. وہ کہتے ہیں جی پڑھا لکھا انسان ہے تو سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے نا پیرنٹس کے، جو ان پڑھ والدین ہیں جنہیں تعلیم کے بارے میں نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھے تو ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھیں، ان کو تعلیم اچھی دینا چاہتے ہیں. دوسرا کنسیپٹ ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نا جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ کہیں پہ بھی جاتا ہے نا، اس کی باڈی لینگویج، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کو تہذیب. ایتھکس، بالکل یہ مورلی دیکھ لیں کہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے نہیں سیکھی وہ ہمارا بچہ سیکھے، جو ہم نے نہیں کیا وہ ہمارا بچہ جو کرے. ہماری کمیاں ہیں وہ ہماری اولاد میں نہ آئیں. اب ہر وہ والدین ہر سوچتا ہے. والدین کی یہ بیسکلی ان کے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن سر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا تو 30% پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بچے کو کرانا ہی میٹرک ہے، کہ چلیں جی میٹرک کر لے تو اس کے بعد یہ کوئی ہنر سیکھے گا. اس کے بیہائنڈ ریزن یہ ہے کہ ان کے جو آپ کہہ رہی ہیں 30% والدین کا یہ کہنا ہے کہ بس میٹرک تک تعلیم ہاں ہونی جی چاہیے. بالکل، کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے کرنا کیا آگے، بچیاں ہیں تو ان کی حفیظ طرح صاحب شادی. کہہ رہے ہیں جی کہ میرے جو 70% بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیا وجہ ہے؟ سر پہلے والی باتیں تو میں نے سر کے ساتھ سر کا ایکسپیرینس ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے 20-25 سال ہو گئے اس فیلڈ سے، لیکن جتنا میں نے جج کیا، جتنے سال مجھے ہو گئے اس تعلیم کے میدان میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ وہی پیرنٹس، وہی بچے کامیاب ہو رہے ہیں جن کے پیرنٹس پیچھے سے ایک مضبوط، اچھا یہ بتائیے فائنینشلی کہ اس مضبوط میں ہے. جو آپ جو بات کر رہی ہیں اس میں بچے ہیں یا بچیاں ہیں؟ سر دونوں ریشوز ہیں، بچیاں زیادہ ہیں. بچیاں زیادہ ہیں. بچیاں حالانکہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانی چاہیے کیونکہ آگے جا کے انہوں نے ایک گھر کو چلانا ہے، ایک نسل کو آگے بڑھانا سر ہے. گھر کو چلانے سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید نسل چلانی ہوتی ہے انہوں نے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ نا. تربیت کرنی ہوتی ہے. اور اور انہوں نے جب جس تک ماں اندر، پڑھی لکھی نہیں ہوگی، بالکل سر ایسے ہی. تو یہ تو بڑا حفیظ صاحب، جی بالکل. ایک میڈم ساجدہ نے بڑا مطلب لمحہ فکریہ آ گیا کہ وہ جو ماں ہے جس نے نسل کو، انہوں نے کہا نسل کو، سر جب ماں کو شعور ہوگا تو نسل بھی تو باشعور ہوگی. ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں جو المیہ چل رہا ہے اس وقت کہ شرح خواندگی میں خوفناک حد تک بچیوں میں یہ کوئی شرح نہیں ہے، آپس والی بات ہے. جی آزادی کے 78 برس بعد بھی آپ کی شرح خواندگی جو ہے وہ 60 ہے، اور 60 بھی ایسے ہے کہ اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تو اگر ہم کریں تو وہ تو میرے خیال 2 یا 3% رہ جاتے ایسے ہیں ہی ایسے ہی بالکل اگر ایسے چھنی لگائیں تو. بالکل ایسے ہے. کیا کہتے ہیں؟ اصل میں بچیوں کی جو تعلیم کے مواقع بہت کم ہیں، دیہاتوں کے اندر دور دور اسکول ہونا اور سر آنے جانے حفیظ کے. صاحب آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ اب تو ہر جگہ پہ سکولز ہیں. میں سر پچھلے دن گیا دریا سندھ والی سائڈ پہ، رات کو میں نے سٹے کیا تو ایسے بچے، بہت سادہ بچے جو رکشوں پہ یا پیدل وہ کشتی تک آئے ہیں،
پھر کشتی سے انہوں نے دریا عبور کیا ہے، پھر رکشوں سے اپنے گھر گئے ہیں. یعنی اب حکومت کوشش کر رہی ہے لیکن پھر بھی آبادی اتنی بڑھ رہی ہے کہ ہر جگہ پہ پوری سہولیات پہنچانا مشکل سا ہو جاتا اچھا، ہے. آبادی سے یاد آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آبادی پہ کنٹرول ہو جائے اور ہمارے پاس اس پہ جو آبادی ایگزسٹ کر رہی ہے ہم اس کی اسٹڈی پر توجہ دیں تو شرح خواندگی میں اضافہ جی جی ہو بالکل، آبادی بھی اس میں مین رول ادا کرتی ہے. جیسے باقی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، غربت ہے، جیسے سیلاب کا آ جانا یہ بھی رکاوٹ میں آ جاتا ہے، جنگی حالات ہو جانا یہ بھی رکاوٹ کا سبب ہے، نوکریوں کو نہ ملنا، اچھا فیوچر بچے کا نہ ملنا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے. اچھا، آپ یہ جی سمجھتے ہیں. جی جی اچھا ساجدہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو مطلب جو ہمارے ہاں حادثات ہو رہے ہیں، چلیں مطلب حادثات کو ہم اس کو اندر شامل نہیں کرتے، لیکن جو ٹرینڈ آپ بتا رہی ہیں اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو معاشی ہے. ماشاء اللہ، بالکل اچھا، صحیح. کیا بچیوں میں شوق نہیں ہے خود پڑھنے کا؟ وہ پہلے تو ماضی میں دیکھیں نا، بچیاں گھروں میں بیٹھ کے پرائیویٹ بھی پڑھ لیتی تھیں. سر ایکچولی اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، تعلیم کا نا معیار میں کمپٹیشن بہت زیادہ، مقابلے بازی، نمبروں کی بازی، نمبر بہت زیادہ لینے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں بچے. کوئی چیز کم مل جائے انہیں. اصل میں بیسیکلی کیا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ہمارے، ان میں یہی ہے نا، فیسز زیادہ لیتے ہیں، فیسز کا رجحان ہے، بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. جو ایک نارمل ایک اکانومی جن کی اتنی نہیں ہے، جن کی مطلب معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو اگر گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول والا بچہ جو ہے وہ اچھا پڑھے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر گورنمنٹ اسکول والا بچہ اس وقت اچھا پڑھتا ہے جب وہ کوئی ٹیوشن رکھتا ہے، وہ ٹیوشن کی طرف مائل ہوتا ہے. تو بیسکلی اصل پرابلم جو ہے نا ہمارا پھر وہی تعلیمی نظام، ہمارا تعلیمی نظام اتنا بہتر نہیں ہے. سر یہ بات کہنے کو شاید ہم اپنے معاشرے میں بیٹھے ہیں، کچھ اچھی بھی ہے کچھ بری بھی ہے. بیسیکلی ایشوز جو ہے ہمارا تعلیمی نظام ہے، اور وہ اساتذہ ہیں جو کہ تنخواہیں تو لیتے ہیں لیکن بچے کو اس دلجمی سے نہیں پڑھاتے جس طرح انہیں پڑھانا ہے. آپ سرکاری سکولز کی بات کر رہی ہیں. سر پرائیویٹ میں بھی یہی ہے اور سرکاریوں میں بھی یہی ہے. نہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں تو پرائیویٹ ایک تھوڑا چیک اینڈ سا بیلنس ہے. سر وہ پھر چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ سیکٹر سارا ایسے ہی ہے. جو اچھا ہے وہ حفیظ بہت صاحب، اچھا کام آپ کر رہا ہے. ان کی بات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، اب تو خیر یہ بات نہیں رہی جب سے گورنمنٹ نے اسکولوں کو پرائیویزیشن میں ڈالا ہے، تو پیما کیا ہے یا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں دیا، تو اب کافی بہتری ہے گورنمنٹ اسکولوں میں، اچھا پڑھایا جا رہا ہے. گورنمنٹ کی بات ہو جی رہی ہے اچھا تو رزلٹ دے ہمارے رہے ہیں. تیسرے مہمان انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر ہیں جناب عامر رزاق چوئی صاحب. چوئی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. اور ہمیں معلوم ہے کہ آج ملتان پورا جو ہے وہ شدید بارش میں ڈوبا ہوا ہے اور آپ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ تاخیر سے آئے ہیں. اچھا، وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم بھی تو کسی زمانے میں اسکول میں دیر سے جاتے تھے، کالج میں دیر سے، تو وہ ہمیں واپس نہیں کرتے تھے. لیکن تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. اچھا عامر صاحب، آپ کو پتہ ہے آج عالمی یوم خواندگی ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے، لٹریسی کیا ہے، اس کی تعریف ذرا ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. جی سر، یہ جو لٹریسی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: پرسن ہو کین ریڈ اینڈ رائٹ اینڈ کین ڈو بیسک ارتھمیٹک از کالڈ لٹریٹ. یہ پاکستان کی میں نے ڈیفینیشن بتائی ہے. تو یہ ہر ملک کی ڈیفرنٹ ہے ڈیفینیشن. پاکستان کی تو آپ نے کمال کر دیا. تو سر بالکل اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو ایسا بندہ جو پڑھ لے، لکھ لے اور سادہ حساب کتاب کر لے. اب سادہ حساب کتاب میں ہے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم، بیسک 2 جمع 2. آپ نے تو مسئلہ ہی ختم کر دیا. سر اس میں بھی ریشو کہاں ہے؟ 60-62. ہاں، جتنی اچھے میتھڈ پہ بھی ریشو کتنی ہے؟ 60. مینس کہ اگر کمپیریزن کریں دوسرے ملکوں سے تو پھر تو ہم بہت نیچے ہیں. عامر صاحب. بالکل جی سر، یہ میڈم صحیح فرما رہی ہیں. اب اس میں جس طرح دوسرے ملک ہیں، کینیڈا ہے ایک ملک، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اے پرسن ہو پاس گریڈ 9th ایگزام از کالڈ لٹریٹ. ایسا بندہ جس نے 9ویں جماعت کا امتحان پاس کیا. یہ کینیڈا والے کہتے ہیں. یہ کینیڈا والے کہتے ہیں. اچھا. تو اسی طرح ہر ملک کی ڈیفرنٹ ہے. پاکستان نے بہت زیادہ آسان رکھی ہوئی ہے. اس کے مطابق پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے 61-62 ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے تعریف ابھی بیان کی ہے، جو پڑھ لے، لکھ لے اور حساب کر لے، جی یہ تو آلموسٹ ساری کر لیتے ہیں. نہیں، اس کے مطابق بھی سر دیکھیں نا 62 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے، یہ تو بڑا مطلب ہے الارمنگ صورتحال ہے یہ تو. ہاں جی، 38% لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ والے 3 کام بھی نہیں کر سکتے. اچھا. تو یہ آج کا جو دن ہے یہ منانے کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس فراہم کرنا.
اور یہ جو 2025 یہ انٹرنیشنل جو لٹریسی ڈے ہے یہ یونیسکو کے تعاون سے اب دیکھیں نا کہ اب آج کے دور آج کے دن جو ہے وہ جو کہا گیا ہے جو آج کا جو پیغام تھا آج کے دن کا وہ ڈیجیٹل دور میں خواندگی کا فروغ. بالکل. اچھا اب ڈیجیٹل کا تو معاملہ میں اب آپ کو بتا دوں جو 2 سال کا بچہ ہے وہ بھی ڈیجیٹل گیجٹ کے ساتھ مصروف ہے وہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے وہ اپنی ماں کے موبائل کو نہیں جان چھوڑتا. اچھا ماں نے موبائل لے لیا ہے وہ خود مصروف ہوگی وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے. ٹیلی ویژن سے جان چھوٹی ہے تو آئی پیڈ کی طرف چلا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شرح اس وقت ہمارے ہاں 61-62% ہے شاید آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ ہو جائے. اس سے زیادہ بالکل سر. اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ جتنے بچے ہیں اس طرح کے یہ زیادہ نا کوئی اچھے گھروں کے بچے جو ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ فون کی سہولت ہے وہ اس طرح کے کام زیادہ کرتے ہیں. اب جو بچے ان پڑھ ہیں نا وہ زیادہ تر ہیں یہ جھگیوں میں رہنے والے بستیوں میں رہنے والے غریب بچے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ فرق ختم ہو گیا ہے جھگیوں والا اور یہ؟ نہیں سر ابھی بھی ہم کیونکہ نان فارمل ایجوکیشن میں ہم کام کرتے ہیں نا اچھا تو ہمارے اسکول دور دراز بھیڑیوں بستیوں میں بنے ہوئے ہیں تو اس کے اندر ابھی بھی جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ تھوڑا عجیب ان کو لگے گا کہ ایسے بچے شاید نہیں ہوں گے یا اتنے غریب نہیں ہوں گے لیکن ابھی بھی اس طرح کی پاکٹس موجود ہیں. اچھا آپ چونکہ لٹریسی افسر ہیں جی جی ڈسٹرکٹ کے بالکل ہم آپ سے تھوڑے سے چپتے سوالات کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی بالکل. کوئی قانون ہے کہ جو اگر بچوں کو اسکول نہ بھیجے؟ سر بالکل قانون ہے. اچھا اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو پولیس جو ہے وہ پکڑ سکتی ہے. اور اس میں پچھلے سال کتنے لوگوں کو پکڑا آپ نے؟ نہیں وہ ہم تو نہیں پکڑتے مطلب اس کو ریفر کیا ہو کیس آپ نے کوئی ایسا؟ حفیظ صاحب نہیں ایسا یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو یہ بہت بڑا کرائم ہے نا کہ آپ کے پاس اللہ نے ایک نعمت سے آپ کو نوازا ہے آپ کی اولاد جیسی نعمت ہے بچہ ہے بچی ہے ہم مطلب ہے اس کو پڑھانے کی بجائے اس کو ایک ناکارہ فرد سمجھ کے اس کو چھوٹا بنا دیتے ہیں. یہ میں ان گھروں کی بات کروں جہاں مالی مسائل ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ سب سے پہلے ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے باپ کے ساتھ چلا جاتا ہے. قانون ہے تو اس پہ عملداری کیوں نہیں ہے؟ بس سر وہ پھر کس کو پکڑیں گے ہر دوسرے بندے کا تو یہ مسائل ہے. بہرحال پھر بھی اویئرنیس زیادہ ہوئی ہے. سر جیسے فرما رہے تھے صرف چند جھگیوں والے یا سلم ایریے جو ہیں دور دیہات کے ان میں یہ ہے ادروائز ہر آدمی کوشش کر رہا ہے. وہ ایک محاورہ ہے نا کوئی نہ پڑھ کے تو پچھتایا ہوگا کوئی پڑھ کے نہیں پچھتایا. تو پڑھنا تو لازمی ہے اور کافی ریشو بڑھ رہی ہے. میں نے دیکھا ہے میرے پاس ایسے بچے آئے ہیں جو کبھی پڑھنے کی طرف توجہ نہیں تھی اور کچھ جب سے بے نظیر انکم سپورٹ آیا ہے تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں گے ہمیں پیسے ملیں گے. وہ ایک پرچی ہوتی ہے اس لالچ میں بھی ہمارے پاس بچے داخل ہو جاتے ہیں تو ہم وہ پرچیاں پر کر کے دے رہے ہوتے ہیں بنانے کے لیے نہیں وہی معیار کے لیے. اچھا یہ مجھے تو حفیظ صاحب نے تو پہلی دفعہ میں نے سنا ہے یہ کیا پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کہ بچہ پڑھے گا تو پیسے ملتے ہیں؟ جی سر ان کو پر ہیڈ ملتا ہے بچوں کے لیے پیرنٹس کو اور پھر وہ اسکولز میں آ کے چیک کرتے ہیں باقاعدہ وہ نوٹس لیتے ہیں نام وغیرہ ہر چیز بچے کو بلواتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اس کی پک بناتے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز لیتے ہیں. اچھا تو وہ سر کی بات بہت بہترین ہے کہ اچھی بات انہوں نے ایک پوائنٹ دیا کیا بہترین ہے میڈم دیکھیں نہیں جس سر ملک میں پیسے کی خاطر بچوں کو پڑھایا جائے اگلا لاجک جو دے رہی ہوں سر میں اگلا لاجک وہی تو بتا رہی ہوں آپ کو کہ سر نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہمیں دے دیا کہ جب لالچ ہے پیسے کی چلو پیسے کی لالچ میں ایٹ لیسٹ وہ بچے کو اسکول تو بھیج رہے ہیں نا چاہے وہ کسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میں اب عامر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. بات یہ ہے آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے کے بعد ایک مقابلے کا امتحان ہوا آپ اس میں آپ آ گئے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا ہے کہ جو آپ کا پورٹ فولیو ہے جیسے آج کل آپ ملتان میں اب ڈسٹرکٹ کے تو یہاں پر کوئی ایسا میکنزم کو بنا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں تیزی سے لٹریسی میں اضافہ ہو؟ جی سر بالکل اس طرح کی نا میرے جو ذہن میں بات آ رہی ہے نا جس طرح یہ ILD کا جو ہے کہ پروموٹنگ لٹریسی تھرو ڈیجیٹل مینس تو یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں نا ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے لوگوں کو لٹریٹ کرنے کے لیے. آپ جس طرح میں نے بتایا لیکن جن کے پاس نہیں ہے نا جو وہی بات آپ نے ابھی کہی ہے جی سر ان کو فراہم کرنے چاہیے مطلب ان کو یہ NGO سے مدد لی جا سکتی ہے. یہ ابھی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ دیر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے نا کوئی 20 کھولے ہیں نان فارمل مڈل اسکولس. ٹھیک ہے تو ڈپارٹمنٹ نے نا ٹیبز بھیجے تھے لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے ان کو دینے کے لیے. تو صفدر واگا صاحب ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ان کے ساتھ مل کے نا ہم نے ان کو ٹیب دیے ہیں ٹیچرز کو
بلکہ میں تو چاہ رہا تھا کہ آج صفدر واگا صاحب بھی ہوتے جی جی تاکہ بالکل. ہم ان سے بھی چیز ان سے لیتے. چلیں کوئی نہیں, پھر صحیح, نیکسٹ ٹائم آ جائیں گے اس میں. تو سر ہم نے پھر وہ ٹیبز دیے ٹیچرز کو. اچھا اب ان میں سے کچھ ایسے علاقوں میں بھی ہیں جس طرح کہ میں نے بتایا کہ گورنمنٹ اسکول 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں ہے, ایلیمنٹری اسکول. تو وہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں نا وہ ہم نے فراہم کر دیے ہیں ان کو ہم نے بکس بھی دی ہیں اور بیگز دی ہیں, اسکول بیگز, اس طرح کی چیزیں. تو اب وہ ڈیجیٹل مینز کے تھرو نا ہم ان کو بھیجا کریں گے مختلف چیزیں, ویڈیوز بھیجا کریں گے جو اس سے ریلیٹڈ ہوں گی, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں گی, لٹریسی سے ریلیٹڈ ہوں گی. تو وہ پھر وہ جو ایریاز ہیں ان کے اندر جب وہ ٹیچر خود جا کے پڑھائے گی, ان بچوں کو اکٹھا کرے گی, تو وہ ایک ڈیجیٹل مینز کے تھرو لٹریٹ ہوں گے. دیکھیں آپ کو اس سلسلے میں پھر اسکولوں میں ملٹی میڈیاز چاہیے ہوں گے, بالکل چاہیے ہوں گے. مطلب وہ ایک الگ سے مطلب معاملہ ہے. اور موبائلوں کے اوپر بھی سر جو آج کل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ موبائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ایون اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو پاکستان میں جتنے لوگ ہیں اس سے کوئی اتنے کے قریب موبائل پاکستان میں اویلیبل ہے, کام کر رہے ہیں اس وقت. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا کل ہے وہ لٹریسی کے اعتبار سے, شرح خواندگی کے اعتبار سے ہمارے بہتری کی طرف جائیں گے, یا یہی کہ پڑھ سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, حساب کر سکتا ہے, یہی تو نہیں کھڑے رہ جائیں گے؟ سر میں تو بڑا ہوپفل ہوں, بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ملتان کے اندر 823 جو نان فارمل اسکول ہیں نا وہ اس وقت فنکشنل ہیں. یہ ان اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ہیں کہ جو محکمہ تعلیم فراہم کر رہا ہے. تو یہ وہی اسکول ہے, یہ مین سٹیز کے اندر نہیں ہے, یہ گاؤں اور بستیوں کے اندر ہے جہاں پہ گورنمنٹ اسکولس 1 کلومیٹر کے فاصلے تک نہیں ہے, یہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور 823 اسکول ہیں جن کے اندر 30,000 بچہ ہے جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہا ہے, 30,000. تو ان کا مقصد, اور یہ سارے اسی طرح کے اسکول ہیں, گورنمنٹ اسکول سے فاصلہ کسی کا 1 کلومیٹر کا, کسی کا 1.5 اچھا, کلومیٹر. آپ کے آنے سے پہلے ساجدہ نسیم نے بڑی اہم بات کہی. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ہاں دلچسپی کا عنصر نہیں ہے, جی وہ پڑھانا نہیں چاہتے. اچھا, اس کی بے شمار وجوہات ہیں, لیکن اس کے اندر جو مین وجوہات میں ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. حالانکہ ان کے ہاں فی سٹرکچر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, سیم یہی صورتحال ہوگی. میں ان کی بات کو بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں بچوں کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ اسکولس کی طرف آئیں. لیکن ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ یہ خواہش تو رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد پڑھے. جو ان پڑھ مطلب والدین ہیں ان کے لیے بھی کوئی اسکولز وغیرہ ہیں, کوئی ادارہ بنایا آپ نے؟ جی سر, یہ نا لٹریسی ڈپارٹمنٹ ایک واحد ادارہ ہے جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے, بچہ تو نہیں اس کو کہیں گے, اڈلٹ ہے پاکستان کی ڈیفینیشن میں, تو اس میں صرف ہمارا ہی ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو ان کے لیے تعلیم بالغاں کے سینٹر بناتا ہے. ٹھیک ہے. اور ملتان کے اندر بھی بن رہے ہیں اس طرح کے, اور ریسنٹلی چل بھی رہے ہیں, اور اس میں کچھ ریمارکیبل بھی ہمارے اچیومنٹس رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے اوپر کلیوں کے لیے تعلیم بالغاں کا اسکول بنایا. شاید آپ نے, میرا خیال ٹی وی پہ بھی آیا تھا. اچھا, وہ تعلیم بالغاں کا ماضی میں ہم نے دیکھا جی کہ ڈرامے بھی ہوتے تھے ٹیلی ویژن پر, اور ایڈورٹیزمنٹ پروگرامز, حکومت کے مختلف پروگرامز چلتے تھے. بڑے عرصے بعد آپ کے منہ سے تعلیم بالغاں کا لفظ سنا. ہاں جی, یہ سر پہلے نا گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام, تھوڑا سا فنڈنگ کم ہو گئی تھی اس کی. تو اب سر وہ جو کلیوں والا میں بتا رہا تھا نا, تو وہ انہوں نے کلیوں والے کپڑے پہن کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر بنایا. اچھا, ہم نے, اچھا, ان کے لیے یہ باؤنڈنس نہیں تھی کہ آپ نے اگر وہ ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی بھی آتی ہے تو آپ پڑھتے رہیں. ان کا تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوں گے, اگر گاڑی آتی ہے تو کتابیں وہ رکھیں گے, وہ اپنا کام جیسے گاڑی آئی آدھی چھٹی ہو گئی, جیسے گاڑی کی دوبارہ گاڑی گئی تو پھر کلاس شروع ہو گئی. اچھا, تو یہ سر اس کے بعد ہم نے یہ جو بچے جو چھوٹے ہیں ان کے لیے جیل کے اندر سینٹر ہم نے بنائے ہیں. جو پڑھے لکھے ان پڑھ جو قیدی ہیں ان کے لیے, یہ بہاولپور والی جیل میں یا ملتان جیل میں؟ ملتان جیل میں بھی ہیں, بہاولپور کے اندر بھی. اچھا, ملتان جیل میں تو میں نے ابھی عید پہ وزٹ کیا تھا, بچوں خواتین والی جیل میں, وہاں اتنے بچے نہیں تھے. حفیظ صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. آج آپ کو میں اس لیے کم زحمت دے رہا ہوں کہ آپ کی نا ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے کھانسی کی شکل میں, تو وہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو کہ موضوع ایسا ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ بار بار فاؤنڈیشن اسکول کی بات کرتے ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب کے اسپانسرز ہیں, اس نے شرح خواندگی میں کتنا آپ کو سپورٹ کیا؟
سر میں آپ کو بتاؤں جہاں ہمارے پاس 200-250 بچہ ہوتا تھا وہاں 500-600 بچہ ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% آگے بڑھی ہے تعلیم. باقی سر فرما رہے ہیں تو ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے علاقے جہاں سکول دور ہیں, فاؤنڈیشن کا سکول بھی نہیں ہے, بھٹے ہیں, دیہات ہے, ولیج ہے, تو وہاں یہ سکول میں نے دیکھے ہیں. میری 1-2 ٹیچر ایسی تھیں, ان کے پاس بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ریشو آگے آ رہی ہے جہاں بھی. اچھا اس میں پھر یونیفارم کا بھی نہیں ہے, جیسے بھی بچہ ہے وہ اسکول چلا جائے, بکس وغیرہ. ہمارے پاس پھر یونیفارم کا تھوڑا سا سختی ہوتی ہے, اور گورنمنٹ بھی ہے, لیکن ان کے پاس جو ہے نان فارمل جو اسکول ہیں وہ 30 ایک بچے ایک مکان یا ایک بیٹھک میں بٹھا لیتی ہے ٹیچر, ان کو لٹریٹ کرتی ہے, پڑھاتی ہے. تو اس سے بھی فرق پڑ رہا ہے, ایسی بات اچھا نہیں یہ ہے. جو آپ نے ابھی بات کہی کہ ایک گھر لے لیا, اس میں ایک کمرہ لے لیا, جی سر اس میں تو بچوں کے ساتھ زیادتی ہے نا, اس میں ہوا نہیں, اس ہے میں نہ روشنی ہے, آپ اس کو تو بیمار کر رہے ہیں بچوں کو. ہمارے ہاں جو موسم کا سٹرکچر ہے 8 مہینے گرمی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے سر, یہ سر لوگ بہتر سمجھتے ہیں, وہ دیکھا جاتا ہے, وہ ایک بیٹھک کھلی سی ہوتی ہے, اس میں 30 بچے ہوتے ہیں, زیادہ نہیں رکھنے ہوتے. نرسری پر یعنی 5ویں تک ملا کے 30 ایک بچے. اب جو انہوں نے ایلیمنٹری بنایا وہ بھی 15 بچے بتا رہے تھے. میرے پاس ایک ٹیچر آئی ہے, میں نے کہا بیٹا آپ درخواست دیں, کوشش کریں. ظاہر ہے وہ گاؤں سے ہے, وہاں بچے جا نہیں سکتے, پڑھانا تو ضروری ہے. تو اس میں دیکھا جاتا ہے, واش روم وغیرہ ہوتا ہے, یہ بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ بھی دیتے ہیں, اور جیسے ہی فرما رہے تھے ملٹی میڈیا وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے, ٹارٹ وغیرہ, الماری بھی دیتے ہیں, بکس بھی دیتے ہیں. تو فائدہ ہو جاتا ہے, اور اس کو 5-10 ہزار پتہ نہیں تنخواہ ہے یہ جتنی ہے, لیکن اس میں بچے غریب کے پڑھتے ہیں. یہ میں زاہدہ سمجھتا آپ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی آپ نمائندگی کر رہی ہیں, آپ کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ والدین فیس نہیں دے سکتے. یہ کتنے بڑے المیے کی بات ہے کہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو نہیں پڑھا رہے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تجویز ہے کہ کوئی درمیانی صورت سامنے آ جائے؟ سر بیسکلی جو میں اپنے طریقے سے کر سکتی ہوں, میں تو یہی کرتی ہوں کہ ان کو کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں, آپ مجھے فیس اور مزید کم کر دیں, لیکن اپنے بچے کو بھیجیں, آپ کے بچے پڑھے, وہ پڑھے گا تو مجھے خوشی ہوگی, کیونکہ میرا ایک نام بنے گا کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے. میں نے ان کے لیے اپنے پاس جو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے لیے اسپیشل ایک کوٹا رکھا ہوا ہے. یتیم بچے جو ہیں ان کے لیے ایک کوٹا بنایا ہوا ہے, ان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی یتیم بچہ آ جائے تو وہ میرے ادارے سے پڑھے بغیر نہ جائے. اس قسم کی کچھ ایسی پالیسیز ہمیں بنانی ہوں گی. میں جانتی ہوں پرائیویٹ سیکٹر ہے, سارا بوجھ ہوتا ہے, فائنانس ہمارا وہ نہیں ہوتا اتنا, لیکن ہمیں بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے اس سے. لیکن یہ ہے کہ سر میرے لیے بہت ایریا میں پازیٹیو پوائنٹس ہیں اس چیز کے کہ والدین مطلب اس چیز پہ بھی آ جاتے ہیں کہ یہ میڈم جو ہے نا وہ کوآپریٹ کرتی ہیں, فیس کم کر دیتی ہیں, جب یہ ایک چیزیں سوال کہتی ہیں, تو اور وہ میرے آتے ذہن میں ہیں. آ رہا ہے آپ کے لیے, وہ یہ ہے کہ جیسے بچہ پڑھنا چاہتا ہے, والدین کہتے ہیں ہم نہیں پڑھا سکتے, تو ایسی صورت میں پھر کیا صورت سامنے آتی ہے؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں پیرنٹس کو موٹیویٹ کرتی ہوں. میں جو اپنے لیے کرتی ہوں کام, میں پیرنٹس کو موٹیویٹ کرتی ہوں, ان سے کہتی ہوں ٹائم دیں ہمیں, 1 ماہ 2 ماہ بچے کو چلانے کے لیے, بچے پہ محنت کرنے کے لیے. اگر بچہ آپ کا ہمارے رولس کے مطابق چلے گا اور آپ کو لگے گا امپروومنٹ ہے تو اس کو آگے جو ہے آپ اس سے کنٹینیو کروائیں, نہیں تو جیسے پھر آپ چاہیں گے ویسا ہوگا. پھر اس میں یہ ورکنگ ہوتا ہے. وومنس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے آپ کے ہاں؟ جو جاب کرنے والی سے مراد یہ ہے کہ گھروں میں کام کرنے والی مائیں ہیں, جی تو وہ سر. اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں یا اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں؟ سر بیسکلی اگر میں اپنے ایریے کے حساب سے دیکھوں بتاؤں آپ کو تو میرے آپ کا پاس ایریا کون سا وہ بتا سر دیں. یہ آگے نیاز ٹاؤن والا ایریا ہے, لال چوک والی سائڈ پہ, یعنی کہ نارمل میڈیوکر لوگ ہیں وہاں پرانا پر. شجاع آباد روڈ جو جی ہے, جی بالکل گلجان سر, آباد علاقہ ہے ایسے ہی یہ. ہے سر, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ سر وہاں پہ میں آپ کو جو سچ بتاؤں تو وہاں جو گھروں میں کام کرنے والی مائیں ہیں نا وہ پڑھانا چاہتی ہیں. ظاہر ہے وہ تو اس اذیت سے گزر رہی ہے نا کہ گھروں میں کام بالکل, کرنا کوئی وہ آسان کہتی کام ہیں تو جو نہیں ہے. زندگی ہم گزار رہے ہیں نا وہ ہمارے بچے نہ, کوئی مزدور ہے تو اس کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے. بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل سر ہے. اصل باپ الگ مزدوری کرتا ہے, ماں بالکل الگ مزدوری کرتی ہے, اور بالکل لوگوں ایسا کے ہی ہے. رویے اچھے نہیں ہیں اپنے کام کرنے والوں خدمت گزاروں کے ساتھ. یہ بھی سر ایک رویہ ہے. بیسکلی یہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہوگا تو عزت ہوگی, پڑھا لکھا نہیں ہے تو لوگ عزت نہیں دیتے, عزت نہیں کرتے, بلاتے نہیں تمیز کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا عامر کہ ہم صاحب تعلیم کو. یہ دیکھیں ہم کہاں چلے گئے کہ ایک پاکستان کی جس کا خواب ہم نے بڑا شاندار دیکھا تھا, آج اتنے برسوں بعد ہم لٹریسی پر بات کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں بات کسی اور موضوع پر کرنی چاہیے تھی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سر, یہ اصل میں اس کے اوپر نا کام ہو بھی رہا ہے اور مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. اب اس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لٹریسی کی ہی بات کریں تو اگر پوری قوم اگر مل کے اس کو عہد کرے کہ ہم نے لٹریسی میں اضافہ کرنا ہے, تو پاکستان کی اگر 62 لٹریسی ہے, اگر ہم ایک بندہ صرف ایک اگر بچے کو
या एक पढ़े जो अनपढ़ किसी को पढ़ा दे तो हमारा लिटरेसी रेट 2 महीने के अंदर 100% हो जाएगा। इंक्रीज़ कर सकेगा। तो इसमें यह है कि हमें अपनी बहसीत कौम एक डिसाइड करना चाहिए, या आज के दिन हम ये अहद कर लें कि जी कि हम किसी एक बच्चे को या बड़े को पढ़ाएंगे तो 100% हमारा असलम ज़ारी की एक नज़्म है, तमाम दुख है। तो ये दुख मैं देखता हूँ इस कौम के, सड़क पर जा रहे हैं तो एक बहुत कीमती गाड़ी है 1.5-2 करोड़ की, और अंदर से वो जूस का डब्बा खाली करके सड़क पर फेंक देते हैं। उसी गाड़ी से थोड़ी देर बाद केले का छिलका आ जाएगा, थोड़ी ही देर बाद एक और चीज़ आ जाएगी, थोड़ी ही, यानी कि उसने जो उसकी स्टडी है वो उसने उसको ये नहीं समझाया। ये भी तो एक अलमिया है, इसका क्या किया जाए। सियासी जमात का जलसा होता है, हम अपने लीडर के लिए जाते हैं, नारे लगाते हैं, और पूरा ग्राउंड जो है वो गंद से अटा हुआ होता है, बेतरतीबी है। आप ट्रैफिक में चले जाएं, आप आए हैं बारिश में, थोड़ा सा दिक्कत थी, मैंने देखा है, लेकिन रॉन्ग साइड से आने वालों में इजाफा हो जाता है। ये तो खाली लिखना पढ़ना हिसाब करना भी तो नहीं है, लिटरेसी ये भी तो है कि तहजीब होनी चाहिए। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, इस हवाले से ये है कि हमारे जो स्कूल है ना उसमें नंबरों की दौड़ चल रही है आजकल, और इखलाकियात के ऊपर काम नहीं हो रहा। तो अब ये तो मैंने आपसे अभी पूछना है ना, ये नंबर कैसे आते हैं इतने अखलाकियात की आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। जी जी सर, तो इखलाकियात की मैं ये बात कर रहा था कि हमारे जब हम पढ़ते थे ना उस वक्त एक लेक्चर होता था पहले असम्बली के फौरी बाद में, और उसमें वो बताते थे कि कोई एक अच्छा मौजू ले के उसके ऊपर एक लेक्चर होता था। कितनी पुरानी बात है? नहीं सर, ये 10-15 साल पहले। माजरत में बात काट रही हूँ, मैं आज भी अपने स्कूल में ये काम करवाती हूँ। मैं अपनी टीचर्स को इस कदर सख्ती से स्ट्रिक्टली रखती हूँ कि बच्चा बैठ कैसे रहे, बच्चे ने बात की है, अगर तू कह के बात की है तो टीचर क्यों की है, उसने आपने उसे क्यों नहीं स्नैप किया, आपने उसे क्यों नहीं समझाया। आप कह के बात आप फिर मैं उनको बताती हूँ, बेटे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आप बोल रही हूँ, तो आपको भी आप बोलना चाहिए। जी जी हाँ जी। तो सर मैं ये कह रहा था कि इखलाकियात के ऊपर ना मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर जिस तरह मैडम फरमा रही हैं। आप समझते हैं कि जो आप लेक्चर की बात कर रहे हैं, बच्चे इस लेक्चर को गौर से सुनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे? सर ये ना सिर्फ लेक्चर नहीं होना चाहिए, अगर तो ये लेक्चर है ना सिर्फ लेक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से है फिर तो फ़ायदा नहीं है इसका। तरबियत भी तो होनी चाहिए। तरबियत ये है कि आप उसको बाकी पूरा दिन जो रहते हैं ना बच्चे आपके पास 1 बजे 2 बजे तक, तो उसमें वो देखें कि वो जो लेक्चर दिया गया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, और वो बच्चों के रवैयों में तब्दीली लाने की टीचर को कोशिश करनी चाहिए। अगर तो तमाम टीचर इस तरह करें, करैक्टर मास्टरी करें और करैक्टर बिल्डिंग के अंदर ये काम करें पढ़ाई के साथ आमिर साथ। साहब देखें, 2 बातें हैं। ये मौजू को इतना बड़ा मौजू है कि हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे नहीं, इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि मसलन कमिश्नर मुल्तान जो हैं आमिर करीम साहब, वो ये कहते हैं कि मैंने अपने शहर के बच्चों को रोड एक्सीडेंट से बचाना है, उनको मैंने हेलमेट पहनाना है, लेकिन वालिदैन और ख़ुद वो बच्चा तावन नहीं कर रहा। अब तरबियत कहाँ गई? आपका वो अखलाकियात का लेक्चर कहाँ गया? ये तो उसको खुद सेंस होनी चाहिए कि मैं अगर ट्रैफिक सेंस में आ गया हूँ, बाइक पर आ गया हूँ या मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। एक मोटरसाइकिल है तो सिर्फ हेलमेट ऊपर रखना नहीं है, आपने नीचे बांधना भी है। ये इसी हफ्ते मैं बात कर रहा हूँ, फ्लाई ओवर पर एक लड़के ने जो हेलमेट था वो ट्रैफिक पुलिस के डर से उसने अपनी टंकी पे रखा हुआ था, फ्लाई ओवर उतर रहा है, वो जो हेलमेट फिसला उसकी टंकी से उसकी मोटरसाइकिल में अड़ा और हैंडल पे, और वो बच्चा जो है वो उछला और उछल के अपना फ्लाई ओवर से नीचे आया और वो जान की बाजी हार गया। अब सोचिए ज़रा कि चीज़ें हमारे यहाँ ख़राबी, यानी कि एक चीज़ मौजूद है आपकी सेफ्टी के लिए। अब आपके लेक्चर का, वालिदैन का, माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बेटा ख्याल से, आखिरी आवाज़ तो यही होती है अभी साहब घर से निकलते हुए। क्या कहते हैं? ऐसे ही है। असल में सर मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो टीचर हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के हों, प्राइवेट हों, नॉन फॉर्मल हों, बच्चों को मोटिवेट करें, इखलाकियात पे लाएँ, नंबरों की दौड़ से थोड़ा सा निकलें। जब बच्चे ऐसे नंबर कैसे ले रहे हैं सर ये आज तक ट्रिक मुझे भी नहीं आई वैसे। हाँ जी, ये तो बताएं ज़रा। मैंने एक सवाल, ये कुछ दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी तो मैंने वहाँ पे भी, सर माजरत, मैंने वहाँ पे भी एक सवाल उठाया था। मैंने कहा सर मुझे सिर्फ इतना समझा दें, ये इतने नंबर 555 554 नंबर, मतलब कि पूरे नंबर आए टोटल सर वही 555 हैं, 555 555 टोटल नंबर हैं नाम क्लास 9th के। अच्छा, और उसमें ले रहे हैं 550।
सर 555 भी हैं किस साल एक बच्ची के, 554 भी हैं, 554 भी हैं, 553 भी हैं, 552 भी हैं। हफीज़ साहब जी बताइए। सर ये नंबरों वाली दौड़ मुझे भी समझाएं। सर हम तो खुद हैरान हैं। अच्छा बच्चा नहीं भी रोबोट की तरह बन गया है, बिल्कुल जैसे किताब है वैसे छाप के लिख देता है। असल में बाकी तरफ तो उसकी तवज्जो है नहीं ना, अखलाकियात जैसे फरमा रहे थे वो है नहीं, किरदार साजी है नहीं, बस एक ही काम है पढ़ना आज के प्रोग्राम का जो हासिल है ना वो यही है कि आज का जो बच्चा है वो किताब छाप देता है जाके अपने पेपर ऐसा ही है, सर ऐसा ही जिसको है। हम कहते हैं ना रट्टा सिस्टम, ये रट्टा सिस्टम है, मैं एग्जामिनर कंसेप्चुअल नहीं है। हूँ, मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे मैडम ने कहा कि आप ना इतने सारे आपको बंडल दिए, बच्चे थे 100-150, आपने एक दो को फेल किया बाकी को फेल नहीं किया। मैंने कहा मैडम आपके सामने पेपर पढ़े हैं तो इसमें जिस आप देखें ना, ये तो कसूर आपका भी तो है ना। आप देखें तो सही कि रट्टा लगा हुआ है, उसने अपना इल्म वहाँ पर मुंतकिल नहीं किया। आमिर साहब, आपके और हमारे ज़माने में हम इल्म लिख के आते थे, हम लेक्चर लिख कर नहीं आते थे, हम रट्टा नहीं लगाते थे। हमें हमारे असातिज़ा कराम की जो उंगलियाँ थीं वो चाक के साथ अटी होती थीं, हमारे पास ब्लैक बोर्ड होता था। हमारे असातिज़ा कराम हमें सुबह आके ये कहते थे, जो पहला पीढ़ था, रब्बे ज़िदनी इल्मा, है रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब तो इल्म रहा ही नहीं। क्या कहते हैं आप? सर आपकी बात को बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूँ कि जो उस वक्त पहले तालीम के अंदर अब ये चीज़ की कमी आ गई है कि कंसेप्चुअल स्टडी नहीं होती और रट्टा सिस्टम है। रट्टा सिस्टम से नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं लेकिन बच्चे को कंसेप्ट नहीं होता उसका, ऐसे ही है। और नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और करेक्टर आप मास्टर उसको शरह खानगी में शामिल करेंगे ऐसे बच्चे को? मेरा ये सवाल भी है। लिटरेसी रेट में तो सर शामिल होगा। अच्छा सर ऐसा है ना कि फिर वो आगे जाने के लिए फिर जॉब्स जो हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, ये दाखिले हैं, वो भी उन्हीं बच्चों को मिलती है। अब क्या करें, अगर एक बच्चे को उसकी अखलाकियात इन पे तवज्जो करते हैं, थोड़े नंबर कम आ जाए तो वो रह जाता है माशरे में, बंदा कहाँ जाए। साइदा आप बताइए ज़रा। सर मैं तो अगर बात करने लगी तो बहुत टाइम लगेगा। बात वही है सर कि तालीम का जो मयार है ना, मैं अभी जो 9th क्लास हमारी अब नया सिलेबस आया, चेंज हुआ है, उसमें जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ना वो भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो एक्टिविटी बेस है, समझने वाली चीज़ें हैं। अब रट्टे वाला सीन पहले से कम हो गया है जो अब नया सिलेबस आया। जो पहले सिलेबस था वाकई उसमें 100% मैं खुद कहती हूँ, मैं जब चेक कर रही होती थी ना अक्सर टेस्ट वगैरह, तो मैं कहती थी ये रट्टा है, तो मुझे बच्चे पूछते थे आपको कैसे पता चलता है, मैं कहती थी बुक उठाएं मैच करें, अगर सेम टू सेम बुक है तो ये रट्टा है। फुल स्टॉप भी वो लगा देते हैं जो किताब में लगा हुआ है, हर चीज़ जो कोमा लगा हुआ है वो भी लगाते हैं, वो हर चीज़ को मतलब वो उस तरह बिल्कुल एज इट इज़, जैसे कंप्यूटर नहीं चल रहा उनके माइंड में, और एज इट इज़ उसको कॉपी करते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ बेटे ये रट्टा होता है। समझना क्या होता है, समझने में और रट्टे में फ़र्क होता है। समझना होता है कि आप टॉपिक को देखें, आप उससे रेलिवेंट चीज़ें खुद भी सर्च करें, खुद भी देखें, खुद अपने जहन में सवाल लेकर आए। ऊँट पटांग चीज़ें जो आप जहनों में लेके चलते हैं ना, आप उससे कि बेहतर है कि आप तालीम की तरफ ध्यान दें। कि टॉपिक आपको मिल गया, टीचर ने पढ़ाया, अब टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने ऑन द स्पॉट आपको लेक्चर दे दिया, अब आपका काम क्या है, आप अपनी बुक उठाएं, अपने टीचर्स के लेक्चर को रिकॉल करें, आपको पता चले क्या चीज़ें हैं कि असातिज़ा का भी कसूर है कि वो भी तो इल्म नहीं अंदाज तकसीम कर रहे जिसका सर होना चाहिए। एक वक्त था जब हमारे उस्ताद थे, उन्होंने हमें पढ़ाया, और जब हम आगे हमने पढ़ाना शुरू किया तो हमने बिल्कुल आप समझती हैं कि आपके दौर के असातिज़ा कराम और आज के असातिज़ा कराम में कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, आज के दौर का उस्ताद बेहतर है? सर आज के दौर का उस्ताद देखने में बेहतर होगा, काम में बेहतर नहीं है। जैसे हमारे दौर इल्म के उस्ताद- एतबार से वो जी, पीछे हैं। हमारे उस्ताद असातिज़ा कराम के जो नॉलेज थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। हफीज़ साहब, सर वो जब आप नौकरी देते हैं अपने स्कूल्स में तो उनकी कैपेबिलिटी तो चेक किया करें ना। जी करते हैं सर। अब आप नंबर देखते हैं, भाई वही वाली बात आपकी होगी कि या इसके इनके नंबर ज़्यादा नहीं, हम उनको मेथड देखते हैं, उनका डेमो लेते हैं, वो कहते हैं क्लास से आप पढ़ाएं। मैं ये समझता हूँ कि असातिज़ा के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो कंसेप्ट वाज़े करें, रटाना बेहतर नहीं है। जब कंसेप्ट वाज़े होगा तो बच्चे का दिल भी लगेगा, बच्चा अच्छा पढ़ेगा भी सही और अच्छे नंबर देगा। लेकिन अब वो अपनी जान छुड़वाने के लिए बस कहते हैं ये बाब है आप रट लें, तो बच्चे रट रहे हैं। माजरत के साथ कि जान छुड़वाना एक अलग इशू होता है। बेसिकली होता ये है कि जो किताबें हैं ना, जो निसाब हमने सेलेक्ट किए होते हैं स्कूलों वालों ने, वो इस कदर टफ़ होते हैं कि उन्हें पता होता है कि बस ये फर्स्ट टर्म है, इतना सिलेबस 10 चैप्टर उड़ा देने, हमने कर देने। बच्चे को याद आया, समझ आया, नहीं आया, बच्चे ने इसको समझा, नहीं समझा, बच्चे ने इसको रटा, बच्चा इसको जो है इसके अपने पर बर्डन फील कर रहा है, वो चीज़ें नहीं देखी जाती। उनके मामलात है ना कि वो उनके फाइनेंस के मामलात हैं, ये किताब लगवा दें, ये सर हर चीज़ होती है, हर चीज़ होती है, ये ख़त्म होना चाहिए सर हर चीज़ होती है। बेसिक तालीम पर जोर होना चाहिए। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर से हैं, आप सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं और फिर
PTC افسر بھی ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے. یہ بتائیے کہ اس وقت حکومت جو ہے, یہ ایک سرکاری سا سوال ہے, سرکاری ٹیلی ویژن ہے, تو شرح خواندگی بڑھانے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے, کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جی سر, ابھی جو اس وقت کے جو لیٹسٹ ہماری چل رہی ہیں کمپینز چل رہی ہیں, اس کے اندر یہی جو میں نے بتایا ہے, تعلیم بالغاں ہے, نان فارمل بیسک ایجوکیشن ہے, نان فارمل ایلیمنٹری سکولز ہیں, اور آگے اب سے کچھ 2-4 مہینے کے بعد جو پائپ لائن میں ہمارا نیا پروجیکٹ ہے وہ نان فارمل ہائی اسکول بھی ہے, کہ 9ویں 10ویں کی کلاس جو ہے نا وہ بھی ہم اسی طرح شروع کریں گے جہاں پہ گورنمنٹ اسکول اویلیبل نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ جو فارمل سیکٹر ہیں وہ تو آلریڈی کام کر رہے ہیں, اور اس میں بھی اگر کسی میں تعداد کم ہے تو وہ جس طرح سر بتا رہے ہیں کہ پیما کو دیے جا رہے ہیں تاکہ اس کی انرولمنٹ انکریز ہو, اور وہ ہو بھی رہی ہے انکریز. تو باقی جہاں پہ اسکول کی کمی ہے اس کو ریشنلائزیشن سے پورا کیا جا رہا ہے. اپنی جگہ پر آ گئی, جیسے آج کل ہنگامی حالات ہیں, اسکول تو کھل گئے تھے 1 سپٹمبر کو, لیکن ساتھ ہی سیلاب آ گیا. جی جی, اب یہ جو گیپ ہے یہ کیسے پورا ہوگا جو اسکولز بند ہیں؟ ہاں جی سر, اس میں نا ابھی جہاں پہ تو بہت زیادہ مسئلہ ہے سیلاب کا, وہاں پہ تو کچھ جگہ پہ تو اسکول کلوز ہیں. اچھا, تو اب جو ہماری میٹنگز اب اس پہ ہو رہی ہیں کہ ہم اس طرح کریں ٹیمپریری طور پہ کچھ یہ جو فلڈ کی بستیاں ہیں ہم نے کچھ اسکول بنائے بھی ہیں کہ سیلاب متاثران جہاں پہ اویلیبل ہے نا تو ادھر ہم ٹیمپریری طور پہ اسکول بنا دیا جائے کہ اگر یہ تھوڑا سا کام پرولانگ ہوتا ہے تو ادھر پھر بچوں کو تعلیم دینی شروع کر دی جائے. اس میں ہماری ایک میٹنگ سیکٹری صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہے. فیکلٹی کیسے پہنچے گی ان علاقوں میں؟ بڑا مشکل کام نہیں ہوگا؟ جی جی سر, مشکل کام تو ہے. اس میں سر یہ ہے کہ جس طرح ہمارے جلال پور کے اندر اب کل یہ مسئلہ پیش آیا ظاہر ہے پورا شہر خالی کروایا ہے, پورا شہر خالی کروایا جا رہا ہے, تو اب اس میں یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں, جو ان کے قریبی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں. تو ہمارا کیونکہ ویسے ہی نان فارمل سسٹم ہے تو اس میں ہمیں صرف ایک ٹیچر کی ضرورت ہے اور کچھ بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جس جگہ پہ بھی اویلیبل ہیں, ہماری میٹنگز چل رہی ہیں, تو ہمارا پورا پلان ہے کہ ہم ادھر نان فارمل سکول چلائیں تاکہ اگر یہ پرولونگ کرتا ہے تو وہی ٹیچر جو اپنے وہی گلی کے اچھا جو یہ تو نان فارمل کی بات کریں, جو فارمل سکول ہیں وہاں شام کی کلاسز بھی تو لگائی جا سکتی ہیں. جی سر بالکل, وہ بھی لگائی جا سکتی ہیں. اور یہ اگر جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے کہ اگر یہ پرولونگ کرتا ہے جلال پور یا اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ کافی عرصہ کرے گا تو اس میں بالکل سکول بنیں گے, اور اس میں بھی باہر جس طرح بھی بچے بیٹھے ہیں ان کو کتابیں فراہم کر کے تو پڑھائی شروع ہو جائے گی. اچھا, ہاں جی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ جو ایک وقفہ آ رہا ہے وہ کچھ بہتری کی طرف وہ سر مکمل تو نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ, لیکن کم سطح پہ یہ شروع ہو جائے گا. اچھا, میڈم ساجدہ نے ایک بات کہی تھی آپ کے آنے سے پہلے کہ لوگ اس لیے نہیں پڑھاتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. جی جی, اور پڑھانے کے بعد بھی کیا کریں, نوکری بھی نہیں ہے. جابس میں تو ایسی صورت میں آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے کہ شرح خواندگی میں بھی اضافہ ہو جائے, لوگوں کو روزگار بھی مل جائے, اور ایک اٹریکشن تو ہونی چاہیے؟ جی, اس میں سر یہ ہے کہ ہم نے جس طرح یہ نان فارمل جو مڈل سکول کیے ہیں نا, اس میں 10 سکول ہم نے کیے ہیں مڈل ٹیک سکول. اب اس میں نا ہم کوئی ایک ٹیکنیکل سکل سکھانی ہم نے شروع کی ہے. ملتان کے اندر اس طرح کے ہم نے 10 سکول بنائے ہیں, تو ہم آہستہ آہستہ ان کی تعداد کو مزید انکریز کریں گے. یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے جو پورے پنجاب میں صرف 10 ضلعوں کے اندر یہ سٹارٹ کیا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اچھے فنکشنل ہوتے ہیں اور اس میں لوگ اٹریکٹ فیل کر کے اس میں ہم کٹس دیں گے. اگر کوئی سلائی کڑھائی کا سکول ہے تو سینٹر کٹ دیں گے جس میں سلائی اور کڑھائی کی مشینیں ہوں گی. بیوٹیشن کے ہیں تو اس میں ہم بیوٹیشن کا سامان دیں گے, اور اسی طرح ہم نا اس کو انکریز کریں گے آگے تاکہ جو بچہ 2 سال ہمارے پاس پڑھے اس کو ہم ایک سرٹیفکیٹ دیں مڈل ٹیک کا, اور وہ آگے 9 کلاس میں داخلہ لے لے اور ساتھ کوئی ایک سکل وہ سیکھ لے ان 2 سالوں کے اندر. یہ تو بڑا اچھا منصوبہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل سر, دیکھیں جب والدین یا معاشرہ دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ پڑھا, پہلے ٹیکنیکل تعلیم میں چلا گیا اور روزگار میں آ گیا, تو لوگوں میں شعور بڑھتا ہے, لوگوں میں اہمیت بڑھتی ہے تعلیم کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کے بعد ہی, اب تو خیر میٹرک میں بھی کافی سارے انہوں نے کیٹیگری رکھ دی ہیں, اس میں ماس کمیونیکیشن بھی ہے, انجینئرنگ بھی ہے, زراعت بھی ہے, میڈیکل بھی ہے, نان میڈیکل بھی ہے, آرٹس میں بھی شعبے آ گئے ہیں. یعنی 7-8 میں دیکھ رہا تھا 7-8 کیٹیگری ہیں جس میں بچہ میٹرک کر لیتا ہے. جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے پھر اس میں اس کے بعد وہ اگر ہنر سیکھ لے,
डिप्लोमा सीख ले। मेरी आज भी बात हो वो रही तो थी। वालिदैन कहते हैं ना कि मैट्रिक के बाद हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, खुदा न नहीं नहीं, खास्ता। अब नहीं। अब उनके पास बेशुमार ऐसा डिप्लोमा जाते हैं। आज एक प्रोफेसर साहब हैं, रमीज़ साहब, मेरी उनसे बात हुई थी, दौलत गेट में टेक्नोलॉजी उसमें जी, पढ़ाते हैं। तो बता रहे थे कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे शोबे हैं, मिडल बेस पे भी हैं, मैट्रिक पे भी हैं, 6 महीने का, साल का, 1.5 का, 2 साल तक डिप्लोमा जात हम करा रहे हैं और फ्री है, कोई फीस नहीं है। अच्छा, ये सबसे अहम बात जी है। जी, गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो दे ये रहे जो हैं। पॉलीटेक्निक जी इंस्टीट्यूट है। जी जी जी, अच्छा। बिल्कुल ही। तो उनसे बात अच्छा साहिबा, ये फरमाइए, बच्चियों के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं जो बच्चियां नहीं पढ़ सकती हैं? मतलब हम मिडिल कर लें या मैट्रिक तक, ज़हन नहीं होता हमारे यहाँ, घर के हालात हैं, हर वक्त मतलब गुर्बत है, माशी मसाइल हैं, उनको क्या करना चाहिए? या मतलब बिलफर्ज यहाँ तक अगर वो पढ़ जाएँ तो? सर मैं यही वालिदैन से कहती हूँ, जो मतलब ये नहीं मैं कह सकती कि बच्चों के जहन नहीं होते, जहन होते हैं, उनको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, उनको उस तरह से नहीं बताया जाता या उनको उस तरीके से गाइड नहीं किया जाता कि वो मैट्रिक तक ही पहुँच सके। तो मैं वालिदैन से ये कहती होती हूँ कि जब आप ना इसको बच्चे पे तवज्जो दें, टीचर भी तवज्जो दे, आप इसे मैट्रिक करवाएं। क्योंकि जब बच्ची क्या एक साइकी होती है कि अगर वो मैट्रिक कर लेती है, उसमें शौक़ पैदा होता है आगे पढ़ने का। हाँ, मैंने ये देखा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच साहिदा नसीम साहब, आप तशरीफ़ लाई। हफीज़ुर्रहमान सोगिया साहब, आपकी मेहरबानी, आप भी तशरीफ़ लाए। और जनाब आमिर रज़ाक चौधरी साहब, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी अफसर हमारे मुल्तान के हैं। बड़ा अच्छी गुफ्तगू की आपने और हमें अच्छा लगा, हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यौम ख़ानगी के मौके पर हमारे मेहमानों ने बेशुमार ऐसे मौज़ूआत पर बातचीत की जो हम आपस में तो डिस्कस करते हैं लेकिन पब्लिकली नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है अगर कोई लिख ले, पढ़ ले और हिसाब कर ले, लेकिन इससे आगे की भी कुछ अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके आगे भी हमारा मंजिल है। यहाँ तक मत रुकिए, लिटरेसी की तरफ आइए, बच्चों को स्कूल भेजिए, खा वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हों या हमारे नॉर्मल नॉन फॉर्मल स्कूल हों। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल मुल्तान के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले।